شوال کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان کے بعد آج پہلا جمعہ ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور عنایات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ اور راغب ہوتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام پر انعام اور احسان ہوتا ہے، اور اس انعام اور احسان کو سنبھالنا اور اس کو اپنے لیے کارآمد بنانا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے افراد جو رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات میں مصروف رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو رمضان کے جاتے ہی اپنی عبادات سے غافل اور اپنی عبادات سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دور ہونا ایک بہت بڑی ناکامی کی علامت ہے، اور انہی عبادات کے اوپر قائم رہنا یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ آج کے اس درس میں، آج کے اس خطبہ میں ان لوگوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی کہ جنہوں نے عبادات کی ہیں، لیکن کسی کمی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے عبادات میں نقص رہ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ آج کا یہ خطبہ سب سے پہلے میرے لیے اور اس کے بعد آپ تمام احباب کے لیے۔ بعض عناوین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے عمل افراد کو عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی بے نماز ہے، اس کو نماز کی توجہ دلائی جائے، ایسا گناہگار ہے، اس کو گناہ چھوڑنے کی توجہ دلائی جائے۔ آج کا یہ عنوان نہیں ہے۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والے جو عمل تو کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، ایسا وائرس کوئی پایا جاتا ہے، ایسے جراثیم کوئی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہر آدمی، میں اور آپ، اپنے آپ کو ان ایک ایک عمل کے اوپر پرکھے۔ اگر ہمارے اندر وہ غلطی، کمی، کوتاہی ہے تو فوراً اس سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور آئندہ اللہ کے ساتھ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اور اگر وہ غلطی نہیں پائی جاتی تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور آئندہ بھی اس سے توفیق مانگیں کہ یا رب مجھے اس غلطی سے بچا کر رکھنا۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ 10 یا اس سے زیادہ باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض افراد نیکی کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اپنا ٹائم جو انتہائی قیمتی ہے وہ نیکی کو دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نیکی کر لی ہے، اب قبول ہو جائے گی۔ لیکن نیکی ادا کرنے میں ایسی جلدی، ایسی تیزی اور اس میں ایسا ناقص پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یعنی عمل تو کیا ہے لیکن جلد بازی کر گیا۔ عمل تو کیا ہے، جہاں 10 منٹ لگائے تھے اگر 2 منٹ اور لگا دیتا تو قبول ہو جاتا، تو وہ 2 منٹ بچاتے بچاتے اپنے 10 منٹ بھی ضائع کر بیٹھا۔
اور اس کے لیے دو احادیث سنیے گا. ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، معروف ہے، غالباً 656 نمبر روایت ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے اور وہاں ایک صحابی آئے. مسجد کون سی؟ مسجد نبوی. آنے والا کون؟ صحابی. اور دور کس کا؟ پیغمبر علیہ السلام کا. اور آپ کے سامنے آ کر مسجد میں نماز پڑھی، لیکن نماز کے دوران کچھ جلد بازی کر گئے اور نماز پڑھنے کے بعد حضور کو سلام تو کرنا ہی تھا، ملاقات کے بغیر تو جاتے ہی نہ تھے وہ. تو حضور علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے آئے اور آپ نے چونکہ ان کی نماز کی کیفیت دیکھ رکھی تھی تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تو نے پڑھی ہی نہیں. پڑھی تو تھی لیکن فرمایا لم تصلی، تو نے پڑھی نہیں. پڑھی تو تھی لیکن کہا نہیں پڑھی. قربان جائیں صحابہ پر، فوراً گئے اور دوبارہ پڑھی. لیکن وہ ایک روٹین ایسی بنی تھی، وہ تیزی ایسی آئی تھی، وہ جلدی ایسی آئی تھی کہ اسی طرح نماز دوبارہ پڑھ کے حضور کے پاس آ گئے اور آ کر پھر آپ کو سلام پیش کیا اور آپ نے ان کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، تو نے پڑھی نہیں. وہ دوبارہ پڑھ کے پھر آ گئے. کتنی مرتبہ نماز پڑھ لی؟ 2 مرتبہ. اب پھر آئے تو آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تو نے پڑھی نہیں. وہ تیسری مرتبہ پڑھنے چلے گئے، تیسری مرتبہ پڑھ کے پھر آ گئے. سلام پیش کیا تو آپ نے وہی کہا دوبارہ پڑھو، تو نے پڑھی نہیں. اب کی بار وہ کہنے لگے اے حضور علیہ السلام، مجھے جیسی نماز آتی تھی میں نے تو 3 مرتبہ پڑھ لی ہے، میں سمجھ گیا کہ پڑھتا تو ہوں لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، آپ جیسی چاہتے ہیں اس طرح کی نہیں ہوتی، تو آپ مجھے نماز سکھا دیجئے. تو آپ نے ان کو پھر نماز کا طریقہ بتایا اور بنیادی غلطی یہ بتائی کہ تمہارا رکوع اور سجدہ برابر نہیں تھا. رکوع میں کمر سیدھی نہیں اور تیزی تھی، سجدے میں کمر سیدھی نہیں اور 7 اعضاء زمین پہ نہیں لگے، تیزی تھی. رکوع کے بعد سیدھے اٹھ کے اطمینان سے کھڑے نہیں ہوتے تھے تو فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے، اور ایک سجدے سے اٹھ کر ابھی آرام سے بیٹھتے نہیں تھے تو فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے تھے. اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ کیوں نے نماز پڑھی نہیں. یہ مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہوگا. ہمیں مصروفیات بہت ہوتی ہیں لیکن خدا را اپنی نماز کو درست کر لیجئے. سنن نسائی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، ان کا نام بھی علی ہے، علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ، زین العابدین رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، یعنی یوں سمجھے ساری زندگی نماز پڑھتا. عموماً عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال. نماز شروع کب کرے گا؟ 6-7 سال کا. 60 سال بھی نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کے کبھی رکوع پورا نہیں اور کبھی سجدہ پورا نہیں. فرمایا ایسے سمجھو اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. تو یہ کمی ہوتی ہے کہ نماز میں جلد بازی نہیں کرنی، نماز میں تیزی نہیں کرنی، نماز کے ایک ایک رکن کو پورا وقت دے. جہاں آپ گھر سے نکلے، دکان سے اٹھے، دفتر سے چلے، سفر طے کیا، واش روم گئے، وضو کیا، مسجد میں پہنچے، اگر تمہیں 2 منٹ اور زیادہ لگ جائے تو کیا آفت آ سکتی ہے؟ کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن اپنی نماز کی توجہ رکھیں. دوسری بات، ایسی عورت جس پر اس کا خاوند ناراض ہے اور رات گزر جائے اور وہ اپنے خاوند کو راضی نہ کر پائے، ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. اٹھ کے وہ تہجد پڑھے، فجر پڑھے،
इशराक पढ़े, ईशा पढ़ के सोए या अगला दिन भी ऐसे गुजर जाए, उसकी नमाज कबूल नहीं। सलासतुन ला तुजाविजु सलातुहुन्ना आवाना, 3 किस्म के बदनसीब ऐसे हैं कि जो नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी नमाज उनके कानों से ही ऊपर नहीं जाती, यानी अल्लाह ताला की तरफ पहुंचती ही नहीं है। कबूल तो बात की बात है, वो जाती ही नहीं है। 3 किस्म के बदनसीब। एक भागा हुआ गुलाम, आज गुलाम तो नहीं है, उस वक्त थे कि अगर गुलाम अपने मालिक से भाग गया, उसकी नमाजें सारी जिंदगी कबूल नहीं जब तक वापस नहीं आता। और दूसरी वो औरत जिसका खामन उस पे नाराज है और ये उसको राजी नहीं करती, रात गुजर गई, ऐसी औरत के कोई नमाज अल्लाह के यहां कबूल नहीं है और उसकी नमाज उसके कानों से ऊपर जाती कि नहीं। और वो इमाम जिसके अंदर कोई शरई गलतियां पाई जाती हैं और उन्हीं शरई गलतियों की वजह से लोग उस पर नाराज हैं, तो उस इमाम की भी नमाज अल्लाह के यहां कबूल नहीं होती है। ये मुझे और आपको सोचना होगा, मेरी माओ बहनों बेटियों को सोचना होगा कि कहीं हमारी इबादत जाए तो नहीं हो रही, कहीं हम अपने तौर पर ये समझे कि मैं पक्का नमाजी हूं और मेरी तो नेकियों के ढेर लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन गुनाहों की जद में हम आ जाएं और हमारी नमाजें और हमारी इबादत अल्लाह के हम कबूल ही ना हो। 5वां वो शख्स जो शराब का आदी है। मन शरिबल खम्र, अल खम्रु उम्मुल खबाइस। हदीस है, शराब सारे गुनाहों की जड़ है, सारी खबास्तों की जड़ है, सारे गुनाहों का बुनियादी सबब शराब नोशी है। फमन शरिबल खम्र लम तुकबल लहू सलातु 40 यौमा, जिसने एक मर्तबा शराब पी ली 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। वमन माता वही फी बत्ने, जिसने शराब पी और अभी वो शराब उसके पेट में थी कि मर गया, शराब कच्ची निकली, शराब जहरीली निकली, शराब का असर उल्टा हुआ, शराब की ऐसी चीज आई तो उसने पिया और पी के मर गया और वो शराब उसके पेट में थी, माता मीतल जाहिलिया, वो कुफर की मौत मरता है, जाहिलियत की मौत मरता है। जिसने शराब पी उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं, और जिसने शराब पी और उसी तरह मर गया, शराब उसके पेट में हुई, वो जाहिलियत की मौत, कुफर की मौत मर रहा है। शराब से दूर रहे। बहुत सारे नौजवान बस ईद के मौके पर, शादी के मौके पर, बस जी दोस्तों यारों में लग तो यार बस वो थोड़ा सा हो रहा था अल्लाह गुल्ला, तो उसमें हमने बस मैंने तो 1-2 घूंट ही लिए। बहुत बड़ा कबीरा गुनाह, बच जाइएगा इस। अगर आप बचे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और आइंदा बचने की तौफीक मांगिए, और अगर कर चुके हैं तो अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, वरना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह। इससे आगे 6ठी बात, घरों में कुत्ते पालने का भी अब शौक है। थोड़े से पैसे आ जाते हैं, अब ये सोचें बदल जाती हैं, ट्रेंड बदल जाते हैं, शौक बदल जाते हैं। अब क्या है, वो फुला किस्म का कुत्ता है, फुला किस्म का कुत्ता है, फुला नस्ल का कुत्ता है, और लाखों रुपए के कुत्ते खरीदे जा रहे। मा मिन अहली बैतिन यर्तबितूना कल्बन इल्ला नुक़िसा मिन आमालिहिम कुल्ल यौमिन कीरात। तसव्वुर कीजिएगा, उहद पहाड़, उसका कितना वजन होगा। एक पत्थर इतना ही हो तो कितने किलो का हो जाता है। एक उहद पहाड़, उसकी बुलंदी, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसका इतना जामिद होना और उसका ठोस होना, उसके पहाड़ के वजन को तसव्वुर में लाओ। फरमाया जिसने शौकिया तौर पर, शौक के तौर पर एक दिन अपने घर में कुत्ता रखा, अल्लाह एक दिन के बदले उहद पहाड़ के बराबर इसकी नेकियों को जाय करके रख देगा।
2 दिन रखा तो 2 दिन के मुकाबले 2 उहद पहाड़ों के बराबर, 10 दिन रखा तो 10 उहद पहाड़ों के बराबर किधर जाएंगी नहीं किया। हाँ, 3 किस्म के कुत्ते जायज हैं, और वो भी घर में नहीं रख सकते हैं। एक शिकारी कुत्ता, एक खेतियों में कुत्ता, फसलों में जो रात को फसलों की हिफाजत कर सके, एक है हवेली में जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ता। इन 3 कुत्तों के अलावा कोई कुत्ता घर में रखना कबीरा गुनाह है, और उसके हर रोज के उहद पहाड़ के बराबर नामा अमाल के अंदर कमी कर दी जाती है। कितना बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। अपने आप को इन शौकों से और इस दुनिया के स्टेटस से दूर रखिएगा। 7वीं बात, काहिन, आमिल, कादरी, नजूमी, बावे, उनके पास जाना 2 वजह से जाया जाता है। एक तो है कि अपने हालात बड़े खराब हो गए, बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, बेटी का रिश्ता देखने आते हैं, सब इनकार कर देते हैं, कारोबार रोजाना डाउन से डाउन हो रहा है, जिस चीज को हाथ लगाता हूं उसी में खराबी पैदा हो जाती है। ये मौलवी तो कुछ बताते नहीं है, ये तवीज देते नहीं है, ये हमें कोई झाड़ा बताते नहीं है, चलो उसके पास जाते हैं, वो बड़ा 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 उसके पास इल्म है, वो तेरे कपड़े चेक करके तुम्हें सारी बात बता देगा, वो तेरे हाथ चेक करके ही बता देगा, वो बस तेरा इस तरह करके कुछ नापेगा और सारा कुछ बता देगा। हाँ, उसके पास चले जाओ और अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर दो। दुनिया भी तबाह, आखिरत भी तबाह, दुनिया भी गई, दीन भी गया, सिर्फ दुनिया के थोड़े से सुकून के लिए, और वो भी नहीं मिलता, और थोड़ी सी टेंशनों से बचने के लिए, और वो भी खत्म नहीं होती। उनके पास जाते हैं जो जादूगर है, उनके पास जाते हैं जो नजूमी है, उनके पास जाते हैं कि वो एक फूंक मारे सब कुछ सही हो जाए, और वो बेचारा खुद फुटपाथ पे बैठा होता है और खुद अपने आप को सही नहीं कर पाता। हमारे यहां ये आज बीमारी जादू की, टूने की, और ये सारे गुनाह वाले अमलों की बेशुमार बीमारी पाई जाती है, और ये बीमारी अक्सर औरतों में पाई जाती। सस काबू नहीं आ रही, बहू काबू नहीं आ रही, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, बस जी अब खैर नहीं। अब क्या है, हदीस सुनिएगा, मन अता अर्राफन औ काहिनन, जो किसी अर्राफ के पास गया या किसी काहिन के पास गया। अर्राफ क्या है और काहिन क्या है? अर्राफ टेवे लगाने वाला, चोरी हो गई, अब कहते हैं जी पता करके बताओ चोरी किसने की है। अब वो बच्चा बुला लेता है और उसको कहते हैं आंखें बंद कर, तुम्हें कुछ नजर आएगा, ये नाखून में देख तुझे कुछ नजर आएगा, और जरा इस तरह की बात मैं फिर तुम्हें बताता हूं, ये है वो है, इस तरह की बात अगर चोर तलाश कर रहे हैं, और फिर ये जादूगर तलाश कर रहे हैं, और जादू किसने किया है ये तलाश किए जा रहे हैं, और ये बताइएगा कि मैं ये काम करना चाहता हूं, ये मेरा हो जाएगा कि नहीं, हम ये शादी करना चाहते हैं, बेहतर रहेगी कि नहीं, हालात हमारे आइंदा क्या होंगे, हमारे ऊपर किसी ने क्या किया है, ये सारी बातें पूछने वाले और ये बातें बताने वाले दोनों ही बहुत बड़ी गुमराही में चले गए। मन अता अर्राफन, हदीस को जरा गौर से सुनिएगा, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसअलहु लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमा, जो किसी काहिन, नजूमी, टेवे लगाने वाले और ऐसे जादूगर के पास गया और उससे सिर्फ पूछा, ये पहला स्टेप है, सिर्फ पूछना। फरमाया सिर्फ पूछने की वजह से 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। और अगर उसने आगे से बताया और इसने सर हिलाया, हाँ सही कह रहे, मेरा भी ये ज़हन यही था, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे भी इसी पर शक था, मैं भी यही ख्याल करता था, मुझे पहले भी किसी ने बताया था, आप सच कह रहे हैं। फरमाया अगर उसने उसकी तस्दीक कर दी, फक़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोबारा कलमा पढ़े, अब ये काफिर हो चुका है, दायरा इस्लाम से निकल चुका है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं इसका रहा।
فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا گیا ہے یہ بندہ اس کا کافر ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، بس تھوڑی سی پریشانیاں آئی، اس سے جا کے پوچھا، بس اے دسو ساڑھے تے جادو کے نے کیتا ہے، وہ جھوٹ وہ بھی کہتا ہے تیرے چچا نے کیا ہے، تیرے تایا نے کیا ہے، تیری نہو نے کیا ہے، تیری بہو نے کیا ہے، تیری ساس نے کیا ہے، تیری درانی تیری جٹھانی، ہاں انہوں پہلے ہی ہوتے شاک سی تو صحیح کہہ رہے ہو۔ فرمایا وہ صحیح کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا، تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، دنیا بھی گئی آخرت بھی چلی گئی۔ خدا را اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی نیکیاں، دنیا میں مشکل ترین کام ہے نیکی کرنا۔ جو تم آئے ہو ویلے نہیں سی تسی، فارغ نہیں تھے تم، اپنی دکانیں چھوڑ کر آئے ہو، اپنی نیندیں چھوڑ کر آئے ہو، اپنے دفتر چھوڑ کر آئے ہو، اپنے کام چھوڑ کر آئے ہو، تم اتنے فارغ نہیں تھے، بڑی مشکل سے نیکی کرتے ہو۔ فجر کے وقت اٹھنا بڑی مشکل کا وقت ہے، بڑا مشکل عمل ہے، رات کو نمازیں پڑھنا، دوپہر کو نمازیں پڑھنا، خون پسینے سے کمایا ہوا صدقہ اللہ کے راستے میں دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، دنیا کے مشکل ترین عملوں میں عمل ہے۔ میرا رب کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، ہاں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ویسے یہ بڑا مشکل عمل ہے، بڑا بھاری عمل ہے، بڑا اوکھا عمل ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے، ہزاروں میں سے تمہیں چن لیا ہے، لاکھوں میں سے تمہیں چن لیا ہے، تو خدا را اب چننے کے بعد اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو خراب نہ کر بیٹھنا۔ اگلا وہ گناہ جس کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے احسان چڑھانا۔ احسان چڑھانا، کسی کے ساتھ نیکی کر دی، چاہے کسی بھی انداز میں کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے کوئی تھوڑی سی آپ کی بات نہ مانی یا آپ کے سوچ کے خلاف کوئی عمل کر دیا یا آپ کی فکر کے خلاف کوئی بات کر دی، تو آپ نے فوراً زندگی کے سارے تانے لا کر احسان چڑھا دیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور آگے تو تم یہ کرتے ہو۔ بس اتنا کہنے کی دیر ہے، زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ساس بہو کے ساتھ اور بہو ساس کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، جو کسی یتیم کو پال رہا تھا، کسی غریب کا خرچہ اٹھا رہا تھا، کسی بیوہ کو دے رہا تھا یا کسی کے ہاتھ پہ کچھ رکھ رہا تھا، یا کوئی محلے کا کوئی آدمی تھا، غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، اس کو دے رہا تھا، اگر اس نے کسی موقع پر اس کی بات کی مخالفت کر دی یا نہ مانی یا ناراض ہو گیا، تو ہمارے ہاں تو پھر ساری زندگی کے تانے اکٹھے کر کے اس کے منہ پہ مارے جاتے ہیں کہ نہیں مارے جاتے؟ یہ تباہی اور بربادی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعداء، اے ایمان والو اپنے صدقے تکلیف دے کر اور احسان چڑھا کے ضائع نہ کر بیٹھے۔ لا يقبل اللہ منہم ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، تین قسم کے بدقسمت ایسے ہیں کہ اللہ ان کی نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں نہ فرضی عبادت قبول کرتے ہیں، یعنی کوئی عبادت قبول نہیں، نہ فرضی اور نہ نفلی، نہ فرائض اور نہ نوافل، کوئی عبادت قبول نہیں۔ المنان بما آتا، جو کسی کو دے کر احسان چڑھاتا ہے نا، میں تینوں وہ کام نہیں کیتا، میں تینوں وہ چیز نہیں دیتی، میں تیرے اے کام نہیں کیتا، جس نے یہ کہہ دیا سمجھو تباہ و برباد۔ ارے تم کون ہوتے کسی کو دینے والے؟ اصل تو وہ رب دیتا ہے، اس نے تیرے دل میں ڈالا، اس نے تیرے ذریعے سے دلوا دیا، تم کہاں دے سکتے تھے؟ دینے والا تو وہ رزاق اور رازق ہے، بس اس نے تیری تھوڑی سی ڈیوٹی لگا دی اور تو اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا کہ میں نے دیا۔ تیری اور میری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم کسی کو دے سکے؟ وہ تو رب دیتا ہے، بس ڈیوٹی ہماری لگ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم سارا کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یاد رکھنا اگر تم نے نیکی کی ہے
تو جیسے کہ بزرگ بھی کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، بس ختم، بھول جاؤ، تمہیں یاد بھی ہو تو بھول جاؤ، تمہیں علم بھی ہو تو بھول جاؤ، تم نے کسی کو دیا، تم نے کسی کے ساتھ احسان کیا، تم نے کسی سے نیکی کی، بھول جا، کبھی کسی موقع پر آ کر اس کا احسان چڑھا دے گا، نیکی تباہ و برباد ہو جائے گی اور تیرے اوپر میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، جو کیا سو کیا، اب اگر وہ اچھا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہا تو نہ صحیح۔ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سورۃ دہر کہتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے۔ اہل ایمان جب کسی کو دیتے ہیں تو دل میں سوچتے ہیں کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ آج میں تمہیں دے رہا ہوں تاکہ روز قیامت میرا رب مجھے اپنے چہرے کا دیدار کروا دے۔ لا نرید منکم جزاء، تیرے شکریے کی بھی مجھے ضرورت نہیں، تیرے بدلے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچنا کہ میں اس کو دے رہا ہوں آگے سے مجھے کہ شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو، نہیں، یہ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس کے لیے دے رہا ہوں بس مجھے وہی مل جائے، بس کافی ہے۔ بس لا نرید منکم جزاء، کسی بدلے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، ولا شکورا، تیرے شکریہ کہنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ ہاں تو نے ادا کرنا تو کر دے، لیکن میرے دل میں ہو کہ میں دے رہا ہوں اور اب یہ مجھے سلام کرے۔ ہاں، اگر تم کسی غریب کو دو اور یہ سوچو کہ جب بھی میں اس کے پاس سے گزروں گے کھڑا ہو کے مجھے سلام کرے کیونکہ یہ مجھے دے کر جاتا ہے، تو غلط ہے، تیری سوچ تباہ ہو گئی، کیونکہ تو نے اس لیے دیا کہ یہ مجھے سلام کرے، تو نے اس لیے دیا کہ اب یہ میرا احترام کرے، تباہ ہو گیا۔ اس لیے دو کہ میں جس کے لیے دے رہا ہوں بس وہ میرے اوپر راضی ہو جائے، فقط، بس، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور آخری بات خصوصاً نوجوانوں کے لیے اور موبائل کا استعمال کرنے والوں کے لیے، اور اس روایت کو ذرا میں اور آپ بار بار غور سے سنیں۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ آئندہ کسی وقت موبائل کے اوپر ہی ایک اور میڈیا کے حوالے سے کچھ جمعات پڑھائیں گے، لیکن اس روایت کو اس موضوع کے ساتھ بڑی گہری مناسبت تھی، اس وجہ سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر بیان کریں گے، بار بار سمجھائیں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے اور ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں جیسے ڈھیر لگے ہوں گے، یعنی بے نماز تو نہیں وہ ہوں گے، بے روز تو نہیں ہوں گے، وہ بے زکاتے اور بے حجے تو نہیں ہوں گے نا، وہ جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ، آج ہمارے ہاں کیٹو کی پہاڑیاں اور دوسری پہاڑیوں کے ذکر ہیں، لیکن اس وقت عرب میں سب سے اونچا پہاڑیوں کا سلسلہ تہامہ تھا، یمن اور یمامہ کے علاقے کا۔ اور آپ نے کہا یہ تہامہ کے پہاڑوں جتنی بلند اتنے لمبے اور اتنے چوڑے ٹھوس پہاڑوں جیسے نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ ایسے پہاڑ ایک دم سے ختم ہو جائیں گے جیسے تیز طوفان آئے تو ریت کے ذرات اڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور وہ خالی میدان بن جاتا ہے، اس طرح ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا، حضور ذرا جلدی سے بتا دو کہ وہ ان کی غلطی کیا ہوگی، ذرا تھوڑا سا بتا دو تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ تمہارے اور میرے بارے میں ہے، جو جمعہ پڑھنے ہی نہیں آیا اس کے بارے میں نہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے بارے میں نہیں۔ تو وہ صحابی فوراً پکار اٹھے صفہم لنا جلہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بتاؤ، جلدی بتاؤ اس کی غلطی کیا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا ہم من جلدتنا یصومون کما تصومون یصلون کما تصلون، وہ تمہارے ہی افراد میں سے اندر میں سے کچھ ایسے افراد ہوں گے
जो तुम्हारी जैसी नमाजें पढ़ते होंगे, यानी सही नमाजें, तुम्हारे जैसे रोजे रखते होंगे, यानी सही रोजे, वो तुम्हारे जैसे रोजेदार, तुम्हारे जैसे नमाजी, तुम्हारे ही अफराद में अफराद, लेकिन उनकी नेकियां तबाह। पूछा क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहाकुहा, जब वो खलवत में जाते थे तो अल्लाह की हदें क्रॉस कर जाते थे। खलवत है ये। अपने अपने मोबाइलों का जायजा लो। अब अलहदा बैठ के यूट्यूब पे क्या देखता है तू? वालिद नहीं देख रहा, मां नहीं देख रही, भाई और बहन नहीं देख रहा, तेरे एक एक ऐप के ऊपर लॉक लगे हुए हैं। क्यों? क्यों? और तेरे ताल्लुकात किन से है? तेरी गुफ्तगू किन से है? तेरा उठना बैठना किन से है? और तेरी आंखें क्या देखती है? और तेरे कान क्या सुनते हैं? और तेरी जबान और तेरे हाथ क्या लिखते हैं? सहाबी पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी नेकियां तबाह क्यों हो जाएंगी? फरमाया जब वो खलवत में जाते, अपने बेड पे जाते, अपने कमरे में जाते, अलहदा होकर बैठते, जब वो खलवत में जाते अल्लाह ताला की हदें क्रॉस कर जाते, फरमाया उनके इस गुनाह की वजह से सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। खुदारा ये थोड़ी सी लज्जत से बाज आ जाओ, थोड़ी सी लज्जत से पीछे हट जाओ। ये हाथ तो चलेगा, इसको भी जरा टच कर, हाँ देखा इसमें क्या है। खुद ब खुद ही वीडियो आ रही है, तुम कुरान खोलते हो, गंदी निगाहें, गंदी वीडियो सामने आ जाती है, ऐप आ जाती है, उसके ऊपर ऐड आ जाती है, मशहूरियां आ जाती है। फिर वो इंसान तो चल अच्छा एक मैं देखना बाद मैं फिर वापस चल जाना न मोड़ी सारी तकरीर सुनने लगा सी, अगर चल ऐ देखा तो सही की है, बस वो गया और उससे आगे उससे आगे उससे आगे उससे आगे तबाह हो गया। इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहाकुहा, जब वो अलहदा थे तो अल्लाह की हदों को क्रॉस कर दिया, तबाह हो गया। खुदारा अपने आप को इन गुनाहों से बचाइएगा। मैं और आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दिए रखे और जो नेकी कर रहे हैं इसको संभालने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना